اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد شیخ ہوں اور آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے کسی بھی ملک کی حفاظت کی ضامن اس کی فوج ہوتی ہے۔ پاکستان آرمی کو دنیا کی بہترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہود و حنود کی سازش کے تحت پاکستانی آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کے ہاتھوں ایک مربوط ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس کا شکار ہے۔ پاکستان آرمی کی ہی بدولت بہت مدت سے مختلف جو دشمن ممالک ہیں وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان آرمی کو ہمیشہ ہی سے پاکستانی عوام کی تائید، حمایت اور محبت حاصل رہی۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے یہ پاکستان آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون نے یہ ٹرینڈ قائم کیا اور پاکستان آرمی کے خلاف ان کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، سعد رفیق، مختلف رہنماؤں نے کھل کے پاکستان آرمی کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ پھر پی پی اس میں شامل ہوئے زرداری صاحب نے باقاعدہ کچھ جنرلوں کے نام لے کے تضحیک آمیز فکرے بولے۔ اس کے بعد جب سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تب سے پی ٹی آئی کے لوگ اور کچھ لوگ دانستہ اور نادانستہ طور پہ استعمال ہو کہ پاکستان آرمی کے خلاف ایک مذموم مہم کا حصہ ہے۔ ناظرین، ہمیں اب سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ یہ سب ایک ہائیبرڈ وار کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ جس سازش کا شکار ہم کبھی نہیں ہوئے تھے ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ہم اس سازش کو ناکام بنائیں اور اپنی فوج کی بیک پہ کھڑے رہیں، فوج کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ ناظرین، پچھلے دنوں سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ خبریں آئیں کہ سوات کے اندر دوبارہ طالبان ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے کارندے وہاں پہ داخل ہوئے۔ وفاقی حکومت نے آفیشلی اور نان آفیشلی سرکاری سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان کے اندر مذاکرات کے دور ہوئے، جس کے بعد کچھ طالبان کو پاکستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ اپنے اہل خانہ سے مل سکیں، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہ غیر مسلح ہو کر جائیں گے، کوئی اسلحہ نہیں ساتھ لے کے آئیں گے۔ لیکن طالبان نے پاکستانی حکومت کو ٹی ٹی پی نے دھوکہ دیا اور ان کے مسلح لوگ پھر تک اپنا سوات کے اندر دہشت قائم کر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، تذبذب کی کیفیت میں ہیں۔ اور پاکستان کی جو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ کے پی کے کی حکومت کے ساتھ مل کے ایک مربوط لاہ عمل ترتیب دے تاکہ وہاں پہ طالبان کا تاثر نہ ہو۔ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم اپنی مخالف قوتوں کے لیے زمین گرم کر دیں گے۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی کے پی کے میں، تب انہوں نے طالبان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ طالبان کھلے دنداتے پھرتے تھے، لوگوں کی بچیوں کی زبردستی شادیاں کرواتے تھے۔ اب وہ پھر وہی دور ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بلا شبہ اسی ایک تناظر کے اندر اپنی بات کہی کہ ہم ان لوگوں کے لیے زمین گرم کر دیں گے۔ تو پاکستانی کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ ناظرین، وفاقی حکومت کے اعصاب پر پاکستان کا 75واں یوم آزادی اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا کوئی اہمیت کے اندر پاکستان حکومت جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہی، اس کی تقریبات کی کوئی تیاری نہیں کر رہی، جبکہ عمران خان اور اس کا 13 اگست کا جلسہ حکومت کے اعصاب پر سوار ہے۔ اس جلسے کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے۔ کبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایک گراؤنڈ کو تباہ کر رہی ہے، پنجاب حکومت عمران خان کے جلسے کی خاطر وہاں کی آسٹ و ٹف اکھاڑ دی گئی ہے۔ پہلے یہ پراپیگنڈا کیا گیا، تو اس کے بارے میں رپورٹس یہ آئیں کہ وہ آسٹ و ٹف پہلے ہی ناقابل استعمال تھی اور اس کو وہاں سے اکھاڑ کر سرگودا شفٹ کرنا تھا۔ تو حکومت نے اب یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں جلسہ کیا جائے، آسٹ و ٹف اکھاڑ دی جائے اور جلسے کے بعد یہاں پہ نئی آسٹ و ٹف بچھا دی جائے، اور پہلے ہی وہ سرگودا میں کسی ہاکی اسٹیڈیم میں یا کسی اسپورٹس اسٹیڈیم میں وہ بچھائی جانی تھی۔ اس کے بعد عطا تارڑ نے ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی کہ اپنا عمران خان کا جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا اس کو روکا جائے، اور عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں اس درخواست کو
مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس درخواست کو رد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے کوئی 2 دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ بلی گالہ میں چھاپا مار کے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی اس پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر بلی گالہ میں چھاپا مارا گیا تو جاتی عمرہ میں بھی چھاپا مارا جائے گا، کیونکہ وہاں بھی ایک پنجاب حکومت کا مطلوب ملزم پناہ گزین ہے، اس کا گھر ہے، تو وہاں پہ بھی ہم چھاپے ماریں گے۔ اس پہ وفاقی حکومت کا یکسر موقف تبدیل ہوا اور رانا ثناء اللہ نے وہاں سعودی عرب سے آئی جی اسلام آباد کو فون کر کے بولا کہ بالکل بنی گالہ میں چھاپا نہ مارنا چاہیے، اور لیکن انہوں نے زور دیا کہ شہباز گل کی بیوی کی گرفتاری جو ہے وہ ایک قابل شرم فعل ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال شہباز گل کے ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور دھرنے کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، اس کے ذمہ داران اب جو افسران تھے ان کے خلاف بھی اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات کے مطابق 25 سے زیادہ ایس ایچ اوز کو معطل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور فواد چودھری نے یہ اندیا دیا ہے کہ جلد ہی جو سارا ماڈل ٹاؤن ہے اس کے تمام کرداروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس سلسلے میں بھی حکومت اپنی کارروائیاں تیز کر رہی ہے۔ آخری بات آپ سے کرنی تھی کہ لیٹسٹ نیوز جو آئی رات کے وہ یہ تھی کہ حکومت نے جون کے بجلی کے بلوں میں تقریباً 10 روپے 9 روپے 90 پیسے یونٹ کا اضافہ کر دیا قیمت کا۔ یہ عوام کے اوپر ایک نیا بم ہے۔ پہلے ہی جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی تقریباً 80% تک بڑھ چکی ہے، گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تقریباً 40% تک تجاوز کر چکی ہے، اور اب مزید بجلی مہنگی کی جا رہی ہے۔ میرے پاس 2 بل ایسے بھی موجود ہیں جن میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوئی بھی یونٹ کنزیوم نہیں ہوا ان بلوں پہ، 0 یونٹ، اور بل آیا تقریباً 7,500 روپے۔ اگلے مہینے اسی جگہ پہ ہمارا بل آتا ہے، کوئی یونٹ کنزیوم نہیں کیا اور ہمیں بل آتا ہے 20,400 کچھ روپے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ تمام چیزیں بھی شیئر کروں گا کہ یہ جو ہم پہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام سے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں وابڈا والے جو بجلی چوری کرواتے ہیں بااثر لوگوں کی، یا رشوت لے کے حرام خوری کر کے جو یونٹ وہ ضائع ہوتے ہیں، ان کی قیمت جو ہمیں ڈالی جاتی ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ ڈالی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بل بھی دکھاؤں گا، اور حکومت کی جو ظالمانہ پالیسیاں ہیں اور ٹیکس ہیں، بالخصوص جو لیسکو، فیسکول، گیپکو وغیرہ کی جو کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، جو ظلم روا رکھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس پہ ہمارے عدلیہ کے اداروں کی خاموشی بھی قابل شرم ہے، کیونکہ سب کو مراد ملتی ہیں اور اپنی مراد چھن جانے کے خوف سے کوئی بھی منصف عوام کی بات نہیں سن رہا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔